آج میں مخاطب ہوں جوانوں سے، بزرگوں سے، اور ان سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور جو کچھ بھی سنیں وہ بچوں کو ضرور ایجوکیٹ کریں۔ تو ذرا تصور تو کریں، آپ ایسے گھر میں رہ رہے ہیں جو بظاہر مضبوط ہے، دیواریں سلامت ہیں، چھت قائم ہے، فرنیچر خوبصورت ہے، لیکن اندر ہی اندر کوئی ایسی مخلوق ہے جو خاموشی سے اسے کھا رہی ہے، نہ کوئی چیخ ہے، نہ کوئی وارننگ ہے، اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میں بات کروں گی لیکن ٹھہریں، پہلے میں تو بتا دوں کہ میں کون ہوں۔ میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، حوصلہ اور سکون کی آواز، ایک سائیکالوجسٹ ہوں، اور آپ کو بتاؤں گی کہ وہ جو خاموش مہلک مخلوق ہے وہ ہے دیمک۔ دیمک بس کام کرتی ہے، نہ احتجاج کرتی ہے، نہ وہ شور کرتی ہے، اس کا بڑا سسٹمیٹک نظام ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں یہ ہوتی ہیں، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، اس کے سپاہی ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کو اپنی ڈیوٹی کا پتہ ہوتا ہے، اندر ہی اندر کام کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، لکڑی جو ہوتی ہے وہ اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے، اور معمولی سا دباؤ ڈالو لکڑی ختم۔ آپ کہیں گی کہ اس میں سائیکالوجی کی کیا بات ہے، سائیکالوجسٹ کا یہاں کیا کام ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ پہلے آپ سے ایک سوال پوچھوں گی، کیا دیمک جو ہوتی ہے وہ صرف گھروں میں ہوتی ہے یا انسان کی زندگی میں بھی ہوتی ہے؟ میں بتاؤں، انسان کی زندگی میں بھی دیمک ہوتی ہے، اور یہ انسان کو کھا جاتی ہے، نہ نظر آتی ہے، نہ شور مچاتی ہے، اور اس دیمک کا نام کیا ہے؟ مفروضہ۔ آپ سے میں پھر ریکویسٹ کروں گی کہ اسے اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دیمک جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے آپ کی زندگی میں، اور آپ اپنے آپ کو اس دیمک سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ یہ جو دیمک ہے نا، یہ ہمارے ذہن کا خاموش قاتل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں توڑ دیا، ہم ناکام ہو گئے تھے اس لیے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ڈپریشن ہوا اس وجہ سے ہمارا کام نہیں مکمل ہوا، حالات ایسے تھے ہم کچھ کر نہیں سکے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں پتہ ختم کون کرتا ہے، کہ ہمارے مفروضے ہمیں توڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھو، میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے توڑ دیتے ہیں۔ آپ ایک ویران جگہ پہ جاتے ہیں، اور ویران جگہ میں تھوڑی سی وہاں پہ کوئی پتا بھی ہلتا ہے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہونے لگا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، جسم کانپنے لگتا ہے، حالانکہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بس تیز ہوا چلی، پتے ہلے اور آپ ڈر گئے۔ تو ڈر کیوں لگا؟ آپ کے مفروضے کی وجہ سے۔ دراصل دماغ جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسے مفروضے بنا لیتا ہے۔ دماغ پتہ کیا کہتا ہے؟ دماغ کہتا ہے نہ جاننے سے کچھ جاننا جو ہے وہ بہتر ہے، اس لیے دماغ جو ہے وہ ہمارا کہانیاں بناتا ہے، خود ہی نتیجے نکالتا رہتا ہے، اور یقین کیا دلاتا ہے بندے کو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ اور یہ جو مفروضے ہوتے ہیں نا، یہ میتھس میں اچھے لگتے ہیں۔ میتھس کے جو مفروضے ہوتے ہیں نا وہ حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں، جو انسان کے مفروضے ہوتے ہیں اس میں حقیقت جو نہیں ہوتی، وہ بغیر کسی ثبوت کے چلتے رہتے ہیں، اور یہی مفروضے جو ہوتے ہیں یہ ہمارے رشتوں کے قاتل ہوتے ہیں۔ بھلا کیسے؟ کسی نے میسج کا جواب نہیں دیا، آپ نے مفروضہ گھڑ لیا، آپ نے فرض کر لیا، وہ بدل گیا۔ کسی کے لہجے سے تکلیف پہنچی تو سوچ لیا کہ اس کا لہجہ جو ہے وہ اس لیے بدلا ہوا تھا، اسے میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے تعریف نہیں کی تو کہنے لگے ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، اور یہ حقیقت نہیں ہوتی، یہ سب مفروضے ہوتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک مفروضہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے بارے میں بنا لیتا ہے، میں اچھا ہی نہیں ہوں، میں کسی قابل نہیں ہوں، میں ناکام ہوں، میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر کیا ہوتے ہیں؟ یہ مفروضے جو ہے انسان کی خود اعتمادی کو ختم کر دیتے ہیں۔ کس طرح؟ دیمک کی طرح۔ اور ہر انسان کے اندر ایک کمتری کا بادشاہ اور ملکہ بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ ملکہ اور بادشاہ کیا ہے؟ وہ مفروضہ ہے۔ بچپن میں سنا ہوا جملہ جو ہے، کسی کی نظر لگ گئی، کسی کا طنزیہ لہجہ جو تھا، کسی کی خاموشی جو تھی، ہم اس کو حقیقت مان لیتے ہیں۔ اب حل کیا ہے؟ اگر یہ ایسے مفروضے ہماری زندگی میں آ گئے تو حل یہ ہے کہ دماغ کو اس طرح کی سوچ سے روکا جائے، کیونکہ ہر مفروضے سے یہ سوال کیا جائے، کوئی ہے تمہارے پاس ثبوت؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ سوال کریں، کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ میری سوچ ہے، کیا میں اس کو کسی اور اینگل سے نہیں دیکھ سکتا؟ آپ پھر کیا کرنا ہے؟ آپ بات چیت کیا کریں اپنے آپ سے، آپ کیا سرائیاں جو ہے وہ نہ کیا کریں، دماغ سے اپنے سے بات کریں، اس سے ثبوت مانگیں، دوسروں سے نہیں اپنے آپ سے مانگیں۔ اور آپ یہ یاد رکھیں، ہر خیال جو ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا۔
याद रखें کہ یہ دیمک جو ہوتی ہے وہ شور نہیں کرتی مگر یہ گھر کو گرا دیتی ہے. مفروضے جو ہوتے ہیں وہ چیختے نہیں ہیں مگر زندگی کو گرا دیتے ہیں. آج فیصلہ کر لیں، آپ اس قاتل کو پہچانیں گے اور پھر اس پر قابو پائیں گے. تو آپ بتائیے کہ آپ ان مفروضوں سے آزاد ہونے کے لیے تیار ہیں؟ جواب آپ کا ہاں میں ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی مفروضوں سے بچ سکیں. اور اگر کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو آپ ان باکس کیجیے تاکہ آپ کے جو پرابلم ہے ان کو حل کیا جا سکے.